یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اگر ہم سب اپنے آپ کو نبی کا پیروکار بنا لیں، ہم سب اپنے آپ کو نبی کا متبع بنا لیں، تو ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے جرائم کے منفی اثرات بھی مٹا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی، رب العالمین کی محبت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ اب جتنے بھی ہم دوست یہاں بیٹھے ہیں، یا وہ تمام مسلمان جو مسجدوں میں آ کر اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، تو کس چیز کے حصول کے لیے؟ خدا کی رضا کے حصول کے لیے، خدا کی محبت کے حصول کے لیے، اور خدا کی رضا اور محبت پنہاں ہے رسول کی اتباع میں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں، سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے مسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، رب العالمین کی محبت کے خواہش مند ہو، تو میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین کی محبت بھی تمہیں مل جائے گی، رب العالمین سابقہ گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں سے چشم پوشی بھی کر لے گا، اور رب العالمین تمہارے کرائم، تمہارے جرائم کے منفی اثرات کو بھی مٹا دے گا۔ یہی وجہ ہے دوستو، جب نبی اپنی قوم کے درمیان نذیر عریان بن کر کھڑا ہوتا ہے، تو اپنی قوم کے درمیان کامیابی اور ناکامی کی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے نذیر عریان کی حیثیت سے ایک نبی اور رسول؟ وہ کہتا ہے من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ، جس شخص نے اطاعت کی اور اتباع پیروی کی اس حق کی جو حق میں لے کر آیا ہوں، وہ امت اور وہ امتی کامیاب۔ ومن عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق، اور جس شخص نے، جس امتی نے، جس امت نے، جس قوم نے جھٹلا دیا، نافرمانی کی جو حق میں لے کر آیا، تو وہ ناکام ہے۔ تو نبی جو ہے وہ قوم کے درمیان کھڑے ہو کر حد فاصل کھینچ دیتا ہے، لکیر کھینچ دیتا ہے، کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے۔